اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کو ایمان والوں کو تم قسم مت کھاؤ کہ ہم لوگوں کے ساتھ اصلاح کریں گے، انصاف کرنے سے کریں گے، لوگوں کو اصلاح کریں گے، اور پرہیزگار ہم کو یہ قسم مت کھایا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں سننے لیکن وہ تم کو پکڑے گا جو تم نے قسم کھا کے ارادہ کر کے قسم کھائی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل مزاج۔ آگے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑے گا، یعنی میں تم کو ان قسموں کے اندر نہیں پکڑوں گا جو جس میں تمہارا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم جھوٹ بولیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، تو ان کو بیہودہ قسموں میں تم کو نہیں پکڑوں گا، لیکن تمہیں ان قسموں میں پکڑوں گا جس میں تمہیں جان بوجھ کا ارادہ کر کے تم نے جھوٹ بولا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل مزاج ہے۔ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ قسم کھاتے ہیں یہ کہ نہیں وہ جائیں گے اپنی عورتوں کے پاس، تربصوا باربعۃ اشہر، ان کو مہلت ہے 4 مہینے کی، فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، پس اگر وہ لوٹ آئیں پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، اور اگر وہ ارادہ رکھتا ہو طلاق کا پس بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے کہا کہ جو لوگ عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو ان کو خالی کتنے مہینوں کی 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ اگر وہ 4 مہینے کے اندر اپنی قسم کو توڑ دیں گے تو ان کے لیے کفارہ ہے، اور کفارہ اگر وہ قسم کا کفارہ ہے تو قسم کا کفارہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو جب اس نے کفارہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے گا اس اوپر۔ لیکن اگر کسی کا یہ ارادہ، کسی نے اس ارادے سے کہا کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس کو طلاق دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا سننے والا ہے، یعنی تمہارے دل کی باتوں کو سنتا ہے، تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامکم، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے پیٹ میں۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر ہوں وہ رکھتی ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خامد حق رکھتے ہیں یہ کہ وہ لوٹا لیں ان کو اس مدت میں اگر وہ ارادہ کریں اچھا سلوک کرنے کا۔ ولا ہن مثل الذی علیہن، اور ان عورتوں کا بھی حق ہے علیہن بالمعروف، جیسے کہ ان مردوں کے اوپر حق ہے اچھا سلوک، اپنے درمیان اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا۔ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے علیہن درجۃ، مردوں کو فضیلت ہے، اور مردوں کو فضیلت ہے عورتوں کے اوپر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ عورتوں کے لیے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کرے، وہ 3 حیض کا، یعنی وہ 3 حیض کا 3 مہینے کا وہ اندازہ وہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہیں گی۔ ولا یحل لہن، نہیں ان کے لیے یہ کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی مدت کو چھپائیں، جو کچھ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا۔ پیدا کرنے سے مطلب یعنی ان کو جو حیض ہوتا ہے
وہ اگر چھپائیں گی تو ان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے۔ آگے کہا کہ وہ کیسی عورتیں ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں تو، اور اگر وہ اپنے حق اور وہ حق رکھتی ہیں یہ کہ وہ خامند ان کے خامند جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں، اگر اس مدت کے اندر وہ اپنی عورت کو لوٹا لیں گے اور اپنے اچھی طرح اچھے سلوک کے ساتھ وہ اس کو لوٹا لیں گے تو اس کے لیے وَلَهُنَّ، اور اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے مردوں کے ساتھ اچھے سلوک سے رہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان، اور طلاق دوسری مرتبہ، فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، پس اگر وہ روکے رکھے نیکی کے ساتھ، او تسریحٌ بِإِحسان، یا چھوڑ دے وہ اس کو بھلائی کے ساتھ، ولا یحل لکم، اور نہیں ہے تم پر حلال، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ کہ تم واپس لو وہ جو کچھ تم نے دیا عورتوں کو، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ ڈرتے ہوں، اللہ یقیما حدود اللہ، اس بات سے کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حد کو، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے حرج ان دونوں کے اوپر، فی مفتدت بھی، اس میں کہ عورت کو وہ چھوڑ دے، بدلہ دے کر عورت چھوٹ جائے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس نہ تم جانا ان کے، نہ تم حد سے بڑھنا، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو بڑھے گا اللہ تعالیٰ کی حد سے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ہیں ظالموں میں سے، فإن طلقها فلا جناح فلا تحل له، پس اگر طلاق ہو جائے عورت کو، فلا تحل له، یعنی تیسری طلاق ہو جائے، پس اس کے لیے حلال نہیں، اس کے لیے من بعد، اس کے بعد حلال نہیں اس کے بعد، یہاں تک کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، فإن طلقها، پس اگر وہ دوسرا اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کوئی حرج، ان یتراجعا، یہ کہ وہ رجعت کریں، یہ وہ لوٹ آئیں دونوں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اگر یہ گمان رکھتے ہوں کہ وہ قائم کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، وَتِلْکَ حدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حدیں بیان کرتا ہے، بَيَّنُوهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اپنی ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے۔ آگے کہا کہ جب عورت کو تیسری طلاق ہو جائے تو اس وقت کیا کرے عورت، کہ اس عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے، پھر عورت کیا کرے گی کہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی، اس کے نکاح کے بعد اگر وہ دوسرا اس کو طلاق دے دے تو وہ اگر پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ پھر اس شوہر سے طلاق لے کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک حدیں ہیں، اور یہ اس گمان سے کہ وہ دونوں رہیں کہ یہ کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے لحاظ رکھتے ہوئے وہ پھر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کی حدوں کا اپنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کا لحاظ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے دوبارہ رہنے کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔